بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب یا جس طرح سے سوالات آتے ہیں اس کے اعتبار سے آپ تک ویڈیوز پہنچائیں، اور اب جیسا کہ دیکھا جاتا ہے معاشرے میں ایک بہت ہی غلط طریقہ اپنایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ خواتین کی اپنی بیٹیوں کی تاخیر سے دیر سے شادی کرنا۔ دراصل ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، کیونکہ بہت سے والدین ایسے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کی اپنی بچیوں کی بس ان کے ایک ہی ٹارگیٹ ہے کہ ہماری بیٹی یہ کر لے وہ کر لے، یہاں تک پڑھ جائے، BA MA کر لے، اور شادی میں دیر کرتے رہتے ہیں کہ ان کا مطلب یہ ہماری بچی اتنا پڑھ لے گی تبھی ہی ہم شادی کریں گے۔ اب وہ بچی پڑھتی ہے، لڑکی اسکول کالج میں انٹر کر رہی ہے، BA کر رہی ہے، MA کر رہی ہے، لیکن شادی کی تاخیر کی وجہ سے بہت سی خواتین ایسی ہیں جو گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہیں، بدکاری میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ تو لہذا اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اور بہت سی جو لڑکیوں کی شادی میں تاخیر اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ لڑکوں نے یا لڑکے والوں نے مانگ اور ڈیمانڈ اتنی زیادہ کر دی ہے کہ ہمیں بلٹ چاہیے، ہمیں یہ گاڑی چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، فلاں حال میں شادی ہونی چاہیے، ایسا کھانا ہونا چاہیے، اتنے لوگ آئیں گے۔ لڑکے والوں پر اتنا بوجھ کر دیا ہے کہ بیچارے مجبوراً جو ہے وقت پر شادی ہی نہیں کر پاتے ہیں۔ تو لڑکے والے جو اس کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، پھر انہیں بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ ان سے پوچھا جائے تمہارے آگے اگر بیٹی ہوتی ہو، تم غریب ہوتے اور دوسرا تم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہمیں شادی میں فلاں چیز چاہیے فلاں چیز چاہیے، تو پھر آپ کیا کرتے؟ پھر آپ کا دل دکھتا، آپ چاہ کر کے بھی کچھ نہیں کر پاتے۔ تو برائے مہربانی یہ مہربانی کریں لڑکیوں کے لیے کہ جو لڑکے والے ہیں وہ ان کے لیے کوئی ڈیمانڈ نہ رکھیں، بلکہ انہیں اختیار دیں، جتنی آپ کی حیثیت ہے جتنا چاہیں آپ کریں، اور جو ہے شادی ہم کرنے کو تیار ہیں۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے اس لیے کہ ہر لڑکے والا اپنی کوشش سے جو ہے زیادہ سے زیادہ دینے کی ہی کوشش کرتا ہے، تو اپنی طرف سے کوئی مانگ نہ کریں تاکہ لڑکے والے پریشان نہ ہوں۔ اور ہر برادری والے یہ قانون بنائے کہ اپنی اپنی برادری میں یہ قانون بنائے کہ جہیز کا جو غلط طریقہ ہے، یہ ڈیمانڈ ہے، یہ مانگ ہے، اسے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ہر برادری والے اپنی برادری کو دیکھیں، اس سے جو ہے اس چیز کو کور کرنے میں آسانی ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مشکات کی حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں کہ جس کی لڑکی 12 سال کی ہو جائے اور اس شخص نے اس کی شادی نہیں کی، اب اس لڑکی نے گناہ کر لیا، زنا کر لیا، تو اس زنا کرنے کا گناہ اس شخص پر ہے کہ جس نے شادی نہیں کی۔ کیوں لیٹ کی شادی؟ تاخیر کیوں کی اس نے شادی میں؟ تو بہت سی لڑکیاں آج جو ہے مسلمان لڑکیاں مشرکوں سے تعلق رکھتے نظر آتی ہیں۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے گھر والوں نے فقط اس وجہ سے کہ ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے اس کی شادی کو تاخیر کر دی۔ ارے کم از کم پوچھے تو صحیح، ہر لڑکے کا ذہن ایک سا نہیں ہوتا ہے، وہ کیا چاہتی ہے کیا نہیں چاہتی آپ کو کیا پتہ؟ آپ کو اپنے اعتبار سے کرا، اگر لڑکے چاہتی ہے کہ ہمیں فقط تعلیم حاصل کرنا ہے تو ایک الگ چیز ہے، لیکن بعض لڑکیوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم پڑھاتے رہتے ہیں، وہ شرم کے مارے نہیں کہہ پاتی ہیں کہ انہیں شادی کرنا ہے۔ تو برائے مہربانی اس چیز کو سمجھیں، اور جو ہے جتنا پڑھا ملے پڑھائیں، لیکن جب شادی کا ٹائم آئے تو وقت پر جو ہے ضرور شادیاں کریں، تاکہ زمانے میں جو تباہ کاریاں جو زنا کاریاں پھیل رہی ہیں اس میں کچھ قلت ہو جائے۔ تو لہذا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، یہ بہت ہی اہم ہے۔ اور لڑکوں کی بھی شادی جو ہے جلدی ہی کرنے کی کوشش کریں، اور تعلیم کی وجہ سے جو ہے شادیوں کو آگے نہ بڑھائیں، کیونکہ اس لیے بہت سے کیس میرے سامنے خود ایسے آ چکے ہیں، ایسے واقعات آ چکے ہیں، فقط تعلیم کی وجہ سے وہ جو ہے آگے بڑھا رہا ہے، شادی کو آگے بڑھا رہے کہ لڑکی انٹر کر لے، MA کر لے، BA کر لے۔ BA MA کرنے کی نوبت ہی نہیں ہے، وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ بھاگ چلی گئی۔ اب کیا ہوا؟ نہ تو وہ پڑھ پائی اور نہ ان کو عزت حاصل ہو پائی، عزت بھی چلی گئی اور جو ہے لڑکی بھی چلی گئی، کچھ نہیں ملا۔ تو پتہ یہ چلا کہ حالات کو سمجھے، موقع محل کو سمجھتے ہوئے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔